وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلين قال إنكم آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون. بس کیجیے بس بہت ماشاء اللہ جزاکم اللہ فی الدارین خیرہ. بہت بہت. چلیے صاحب ترجمہ کیجیے سید صاحب. فرمایا یہ راستہ ہے جو سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے. بے شک جو میرے متقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں ہی پر چلے گا جو تیری پیروی کریں اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے بخلاف اس کے کہ متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان لوگوں کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت ہی دردناک عذاب ہے. اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ. جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں تم مایوس نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رحمت کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. بس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد. حضرات گرامی، آج اجتماعی مطالعہ قرآن کا 4تھا دن ہے. سورہ ہجر آیت 41 سے آج اجتماعی مطالعہ کیا جائے گا. ابھی آپ نے
حافظ عبدالرحمن صاحب کی تلاوت اور جناب سید ریاض صاحب سے ترجمانی سماعت فرمایا۔ آیت کریمہ جو آج جس کا درس ہوگا، پہلی آیت جو پڑھی قال ھذا صراط علی مستقیم، یہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو جواب دیا ہے۔ شیطان نے جب اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ ہمیں مہلت دے، قیامت تک کے لیے ہمیں مہلت دے دے، تاکہ وہ مخلوق جس کو تو نے ہمیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کے لیے، ہم نے سجدہ نہیں کیا اور اس کی وجہ سے ہم راندے درگاہ ہو گئے، ہم ان کو بہکائیں، ہم سیدھے راستے سے اس کو ہٹائیں، تاکہ ہم ثابت کر دیں کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا مگر اس اشرفیت کے لائق نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں مہلت دیتے ہیں، لیکن شیطان نے اسی کے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ مگر ہمارا زور تیرے مخلص بندوں پر نہیں چل سکتا، الا عبادک منهم المخلصین، ہم بہکائیں گے، جیسا کہ سورہ اعراف میں ہم آئیں گے ان کے پاس داہنے سے، آگے سے، پیچھے سے، بائیں سے، اوپر سے، نیچے، ہر طرف سے آئیں گے اور تو انہیں شکر گزار بندہ نہیں پائے گا۔ لیکن اس نے اس کا بھی اعتراف کیا ہے کہ ہمارا جو ہے ہمارا زور تیرے مخلص بندوں پر نہیں چل سکتا، ہم لوگوں کو بہکائیں گے اور لوگ بہکیں گے بھی، لیکن تیرے جو مخلص بندے ہیں ان پر ہمارا زور نہیں چل سکتا، ان کو ہم بہکا نہیں سکتے۔ یہ خود شیطان نے اعتراف کیا ہے۔ یہ مخلص کے معنی کیا ہوتے ہیں الیاس صاحب؟ مخلص کے معنی جی خالص کے معنی؟ ہاں بالکل بالکل، اخلاص اس گھی کو بولتے ہیں جس کو جب تپایا جاتا ہے، خوب گرمایا جاتا ہے تو اوپر جو کچرا وچا ہے وہ سب اوپر آ جاتا ہے، اس کو صاف کر لیا جاتا ہے تو اس کو کہتے ہیں الثمن الخالص۔ یہ گھی جو ہے ایک دم خالص ہو گیا، ایک دم نتھر گیا، ایک دم اس میں کسی قسم کا آمیزش نہیں۔ تو وہ بندے جن کے اندر کوئی آمیزش نہیں ہے ہمارے بندے ہیں، کس چیز کا آمیزش نہیں ہے؟ شرک کی، بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ وہ بندے جو صرف میرے بندے ہیں، جن کی پیشانی ہمارے سامنے جھکتی ہے، غیروں کے سامنے نہیں جھکتی، جن کے اندر اخلاص ہے، جن کے اندر ریا نہیں ہے، نام و نمود نہیں ہے، شہرت طلبی نہیں ہے، اور اس طرح کی جو نفاق وغیرہ کے بیماریاں نہیں ہیں، اس طرح کی آمیزش نہیں ہے، وہی بندے ہیں جن پر میرا زور نہیں چلے گا۔ تو اس نے اعتراف کیا۔ تو اللہ تعالیٰ قال ھذا صراط علی مستقیم، ٹھیک، چلو ٹھیک، اللہ کی بات ہے، میں بھی اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ میرے بندوں پر تیرا زور نہیں چلے گا، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تیرا کچھ بھی زور نہیں چلے گا، البتہ تیرا زور انہی لوگوں پر چلے گا جو تیری پیروی کر کے گمراہ ہوں گے، سیدھے راستے سے بھٹک جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم ہوگا، ان تمام لوگوں کو ہم جہنم میں ڈال دیں گے۔ وہ جہنم اتنی وسیع، اتنی کشادہ ہوگی، اتنی وسعت اس کی ہوگی کہ اس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ہر باب کے لیے، مشرکین شیطان کے پیروکاروں کے لیے ہر دروازے خاص ہوں گے، ان کے حصے میں آئیں گے۔ ظاہر ہے یہ 7 دروازے کیوں ہوں گے؟ آپ جانتے ہوں گے کہ یہ چونکہ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ تھے، ان کی شرارتیں، ان کی جو ہے ان کا شرک، ان کا ظلم، ان کی ناانصافی اس دین کے ساتھ، رسول کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یکساں نہیں تھیں۔ اس وجہ سے، اور ہر زمانے میں جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں دنیا میں، انہوں نے دعوت دی، ان کے مخالفین پیدا ہوئے، تو مخالفین یکساں نہیں تھے، ایک طرح کے نہیں تھے، ان میں بڑی قسمیں تھیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالے گا۔ تو ان کے جو مراتب ہوں گے،
جس طرح جنتیوں کے مراتب قرآن مجید بیان کرتا ہے، ٹھیک اسی طرح دوزخیوں کے مراتب ہوں گے، ان کے مرتبے کے لحاظ سے ان کا باب ہوگا، ان کا گیٹ ہوگا، اس سے داخل ہوں گے۔ اب جہنمیوں کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان المتقین فی جنات وعیون، متقی باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ متقی کس کو بولتے ہیں الیاس صاحب؟ متقی کس کو بولتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے والے، یعنی اللہ کے سامنے ان کو حاضر ہونا ہے، اس چیز سے ڈرتے ہوئے دنیا میں عمل کرنے کا متقی کہتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، متقی اتقا سے نکلا ہے۔ اتقا کے معنی آتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کرتے ہیں، ہمیشہ بچنے کی تدبیر کرتے ہیں، اور اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر وہی ہے جس کی جانب قرآن مجید اشارہ کرتا ہے۔ اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، رسالت پر ایمان، اور اس بات پر ایمان کہ ہم کو ہمارے کیے کا پورا حساب ایک دن دینا پڑے گا، یہ متقی ہوئے۔ جب یہ جو ہے ظاہر ہے پھر ڈریں گے، اللہ کے محاسبے سے ڈریں گے، اللہ کے عذاب سے بچنے کی تدبیر کریں گے، اور ان ساری چیزوں پہ ایمان لائیں گے جن پہ ایمان لانے کا اللہ نے حکم دیا ہے ان کو اس قرآن مجید میں۔ تو وہ باغوں میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ یہ باغوں اور چشموں سے مراد کیا ہے؟ سب دیکھیے، یہ تو عرب کے لوگ مخاطب ہیں، یہاں باغ اور چشمے زیادہ نہیں ہوتے، سرسبز و شادابی یہاں نہیں ہوتی، ریگستان ہے، ریگستان میں باغوں اور چشموں کی بڑی اہمیت ہے۔ اس وجہ سے بتا دیا کہ یہ جنت میں ہوں گے متقی لوگ، اور وہاں باغ ہوں گے، وہاں چشمے ہوں گے، وہاں نہریں جاری ہوں گی، اور ان سے کہا جائے گا کہ ادخلوها بسلام آمنین، اس میں داخل ہو جاؤ سلامتی کے ساتھ، مطمئن ہو کر، اطمینان کے ساتھ۔ دنیا میں جب تک تھے یہ، دنیا میں لوگوں کی مخالفت سہتے تھے، یہ جدھر جاتے تھے لوگوں کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، لوگ ان کا مذاق اڑاتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے، پھپتیاں کستے تھے وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں ہوگا کوئی کسی قسم کا آزار نہیں ہوگا، کسی قسم کی ان کو تکلیف نہیں ہوگی، مطمئن ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، اور ہم ان کے دلوں میں وہ سارے کھوٹ نکال دیں گے۔ اس دن جنت میں داخل کریں گے تو دلوں میں کھوٹ کوئی نہیں رہے گا، اخواناً، وہ بھائی ہوں گے، اور وہ بیٹھے ہوں گے۔ سرور سے مراد سرور تختوں پر بیٹھے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ یہ غل کیسا ہے بھائی؟ غل، ہم ان کے دلوں سے غل نکال دیں گے۔ الیاس صاحب، غل کا مطلب کیا ہے؟ دل جو ہے یہ دنیا میں جو ہے اگر کسی سے رنجش ہوتی ہے تو معاف کرنے کے بعد بھی تھوڑی سی جو دل میں رہ جاتی ہے، ہاں، اللہ تعالیٰ وہ چیز کو نکال دے گا۔ بالکل صحیح فرمایا، دنیا میں ہو جاتی ہے۔ باتیں ہیں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے، اچھے لوگ ہیں، بھائی ہیں، اور سب مسلمان ہیں، مگر اس کے باوجود کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے دنیا میں، رنجشیں ہو جاتی ہیں، کدورتیں ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت کے دن جو ہے وہ ساری کدورتیں ہم نکال دیں گے، وہ رنجشیں جو ہوں گی ان کے دلوں میں سب نکال دیں گے، وہ بھائی ہو جائیں گے، اور ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ سامنے سے مطلب کیا ہے؟ ایک دوسرے کے سامنے بیٹھیں گے۔ یہ سامنے بیٹھیں گے کیوں کہا جا رہا ہے عبد الرحمن صاحب؟ سامنے بیٹھیں گے ایک دوسرے کے؟ خوشی سے نہیں، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جس کے دلوں میں کدورتیں ہیں، رنجشیں ہیں، ایک دوسرے کے مقابلے میں اگر رنجشیں ہیں تو پھر اس کے سامنے نہیں بیٹھ سکتے ہو، آنکھیں چرائیں گے، وہ سوچتے ہیں کہ یہ کس سامنے نہ بیٹھیں، آنکھیں ملانی نہ پڑے۔ اس وجہ سے اس دن جو ہے کدورتیں دور ہو جائیں گی، اور بالکل آمنے سامنے بیٹھیں گے اور خوشیاں منائیں گے۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ھم منھا بمخرجین، اس دن ان میں کوئی ان کو وہاں جنت میں کسی قسم کی تکان نہیں ہوگی، کوئی مصیبت نہیں ہوگی، کسی قسم کا آزار نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور نہ اس میں سے کبھی بھی نکالے جائیں گے۔ آگے ترجمہ پڑھیے، نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، ترجمہ پڑھیے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں، مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت ہی دردناک عذاب ہے۔ نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اے نبی کہہ دو
نبی عبادی میرے بندوں سے کہہ دو کہ میں غفور الرحیم بخشنے والا ہوں، نہایت مہربان ہوں، لیکن جہاں میں بخشنے والا مہربان ہوں وہیں میرا عذاب بھی نہایت سخت ہے، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب بھی میں رکھتا ہوں اپنے پاس اور دے سکتا ہوں دردناک عذاب۔ اب یہ بتائی ہم کو کہ یہاں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، نبی عبادی انی الغفور الرحیم وان عذابی ہو رہا۔ ابھی آپ نے دیکھا جنت کا نقشہ کھینچا جا رہا تھا، اہل ایمان جنت میں ہوں گے، ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، کوئی آزار نہیں ہوگا، کوئی تکلیف نہیں ہوگی، خوش و خرم ہوں گے اور پیمانے چھلک رہے ہوں گے وغیرہ وغیرہ، سب چیزیں اوپر بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب ڈائریکٹ کر دیا کہ اے نبی میرے بندو خبر کر دو کہ میں غفور رحیم ہوں اور میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یہ کہنے کی ضرورت یہاں کیوں پیش آ رہی ہے، سوال ہے ایک دراصل۔ وہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے جنت اور نار بولے تو میں آپ یہ بول رہے کہ کیسا تو پاؤں گے۔ ٹھیک ہے، اور بولیے الیاس صاحب آپ۔ یہ مشرکین مکہ جو تھے اس میں بہت بعض جو ہے ایسے تھے، یعنی بہت سخت گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ اگر اسلام میں آئے تو اللہ تعالیٰ کو معاف کر دے گا، تو ان کے دل میں خیال ہوتا تھا کہ جیسا زندہ بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، تو اب یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ معاف کرے گا نہیں، تو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایسے لوگوں کو جو دین کی طرف آنا چاہتے ہیں، اسلام میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہ چیزوں کو معاف کر دے گا۔ اور جو سخت عذاب کا ہے کہ یہ غفلت میں نہیں رہنا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ جو ہے غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ سخت، یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہیں گے یہ امید پہ کہ اللہ معاف کر دے گا، تو اللہ تعالیٰ سخت عذاب بھی دینے کی خود وہ پکڑ بھی سکتا ہے اللہ تعالیٰ۔ بالکل صحیح فرمایا الیاس صاحب، آپ نے صحیح فرمایا۔ اب اس میں ایک چیز اور ملائیے عثمانی صاحب، ایک چیز اس میں اور ملائیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ میں مشرکین مطالبہ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تمہارے پاس کیوں فرشتہ آتا ہے، تم کا تو ہمارے پاس فرشتے آتے ہیں اور وہی لے کر آتے ہیں، تم کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ تمہارے پاس فرشتے، ہمارے پاس بھی لاؤ فرشتے، ہم فرشتوں کو دیکھنے تب تم کو ایمان لائیں گے۔ اب دیکھیے کہہ رہا ہے یار نبی عبادی میرے بندوں سے کہہ دو کہ بے شک میں غفور الرحیم ہوں، ان کا جو مطالبہ ہے میں مطالبہ پر ان کی پکڑ نہیں کر رہا ہوں، یعنی غفور رحیم ہوں، مطلب معاف کرنا، مہلت دے رہا ہوں، وہ یہ بات ہے، عذاب نہیں، یعنی فرشتوں کو نہیں بھیج رہا ہوں میں، فرشتے نہیں آ رہے ہیں، جی فرشتے نہیں آ رہے ہیں، ان کا مطالبہ ہے کہ فرشتے کو تم بھی لے آؤ، ہم کو دکھا دو، تو ہمارے پاس کیوں نہیں فرشتے آتے، تمہارے پاس کیوں صرف آ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میرے بندوں خبر کر دو میں غفور رحیم ہوں، اس وجہ سے ان کے مطالبے کی بنیاد پر میں فرشتوں کو نہیں بھیج سکتا، کیونکہ جب فرشتے آ جائیں گے تو پھر مہلت نہیں ملے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، برباد کر دیا جائے گا۔ اس وجہ سے عفو درگزر سے میں کام لیتا ہوں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میرے فرشتے ہیں، میرے قبضے میں ہیں، جب چاہتا ہوں ان کو بھیجتا ہوں اور وہ میرے عذاب کا باعث بن جاتے ہیں، میرا جو عذاب آتا ہے انہی کے ذریعے آتا ہے، لیکن جب میں چاہتا ہوں جب بھی عذاب آتا ہے تو ان عذابی ہو عذاب علی، میرا ہی عذاب است عذاب ہے، اور وہ عذاب درد سے بھرا ہوا عذاب ہے، تو عذاب میں دے سکتا ہوں، لیکن اس وقت جو ان کا مطالبہ ہو رہا ہے ہم ان کے مطالبے فرشتوں کو نہیں بھیج سکتے۔ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ کیونکہ چھوٹ دے رہے ہیں، مہلت دے رہے ہیں۔ کیوں مہلت دے رہے ہیں؟ اس وجہ سے مہلت دے رہے ہیں تاکہ ہو سکتا ہے آج یہ منکر ہیں، آج یہ نبی کی مخالفت کر رہے ہیں، کل دھیرے دھیرے ان کے دلوں میں قرآنی تعلیمات بیٹھ جائیں اور ایمان لے آئیں گے، اس کا امکان ہے۔ اس وجہ سے ہم جو ہے ان پر فرشتے نہیں بھیج رہے ہیں اور فرشتے بھیج کر ان کو نیست نابود نہیں کر رہے ہیں ہم۔ چلیے، ہاں بالکل صحیح فرمایا، وہ غفور رحیم ہے، جلدی نہیں کر رہا ہے بلکہ مہلت پر مہلت دیے چلا جا رہا ہے تاکہ یہ جو ہے یہ سنبھل جائیں
اور آپ نے دیکھا دھیرے دھیرے یہ ایمان لائے نا، کم سے کم قریش کی قیادت تو ایمان نہیں لائی، لیکن عام جو ہے عرب کے لوگ تو ایمان میں داخل ہوتے چلے گئے۔ اور ایک وقت آیا کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے فی دین افواجہ ہے نا، یہ جو اللہ کے دین میں جوک در جوک داخل ہونے لگے۔ وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ إِنَّا مِنْكُمْ وَجِلُونَ۔ اب جو ہے چونکہ ان کا بار بار مطالبہ ہو رہا ہے کہ فرشتہ ہم کو دکھا دو، ہم کو دکھا دو، اب ادھر رخ پھر گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کا تذکرہ چھیڑ دیا، کیا کہا؟ وَنَبِّئْهُمْ، چلیے اور انہیں ذرا ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سناؤ۔ جب وہ آئے اس کے ہاں اور کہا سلام ہو تم پر، تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں، ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ قال بشرتمونی، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو۔ انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں، تم مایوس نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ بس اب دیکھیے قرآن مجید یہاں بتا رہا ہے، فرشتے جو ہے آتے ہیں پیغمبروں کے پاس تو پھر دو شکلیں ہوتی ہیں، بسا اوقات وہ بشارتیں لے کر آتے ہیں اور بسا اوقات عذاب لے کر آتے ہیں۔ یہ فرشتے جو ابراہیم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بشارت دی، انہوں نے بیٹے کی بشارت دی، ان کے لیے خوشخبری کا پیغام لے کر آئے۔ لیکن یہی فرشتے بعد میں ذکر آ رہا ہے حضرت لوط کے لیے، کیا پوری قوم کے لیے تباہی کا پیغام لے کر آئے۔ اس وجہ سے قرآن مجید بتا رہا ہے فرشتوں کو تم مطالبہ کر رہے ہو، دیکھو فرشتے جو ہے دنیا میں آتے ہیں تو بشارتیں لے کر بھی آتے ہیں اور اجل کا پیغام لے کر بھی آتے ہیں۔ وہی فرشتے حضرت ابراہیم کے لیے بیٹے کی بشارت لے کر آئے ہیں، اور یہی فرشتے قوم لوط کی تباہی کا باعث بنے ہیں۔ اس کا ذکر کیا ہے، دیکھیے انا منکم وجلون، میں تم سے ڈر رہا ہوں۔ کیوں ڈر رہے تھے؟ کیونکہ فرشتے جب آتے ہیں تو خاص مشن پہ آتے ہیں۔ قال انا منکم وجلون، انہوں نے کہا کہ میں ڈر رہا ہوں، انا منکم وجلون، وجل میں لرز رہا ہوں، خوف ہے مجھ کو۔ کیوں خوف ہو رہا ہے؟ عذاب کے۔ اب یہ دیکھیے مشرکین مکہ حضرت ابراہیم کے اولاد سے ہیں جی، اور یہ تو بار بار مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن ابراہیم کے پاس جب فرشتے آ رہے ہیں کہا انہوں نے انا منکم وجلون، میں تم سے ڈر رہا ہوں۔ کیوں ڈر رہا ہوں؟ اس لیے کہ جب فرشتے اپنی اصل شکل میں آتے ہیں تو عذاب کا پیش خیمہ بن جاتے ہیں، اس لیے ہم کو ڈر لگ رہا ہے کہیں ہماری قوم اور ہماری کوتاہی پر کہیں اللہ کا تعزیہ عذاب نہ برس جائے۔ یہ اس وجہ سے ان کو یہ ڈر ہو رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ قالوا لا توجل، کہا ڈرو نہیں، ہم تم کو بشارت دے رہے ہیں ایک ایسے بچے کی جو علیم ہوگا۔ اس کا ترجمہ کیا کیا انہوں نے مولانا نے؟ بالکل سیانے، اور بھی کوئی ترجمہ ہے آپ کے پاس؟ بے غلام علیم، ہاں پڑھا لکھا بچہ ہے، پڑھا لکھا بچہ کہ علیم، جان ہماگیر علم رکھنے والا، علیم، ٹھیک ایک ہوشیار یعنی دانا، علیم کے معنی دانا، جس کا علم بڑا وسیع ہو، وسیع علم والا۔ علیم مبالغہ سے کہا، وسیع علم رکھنے والے بچے کی میں بشارت دیتا ہوں تم کو۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ بچہ کون سا ہے؟ اس بچے کا نام کیا ہے؟ بولیے آپ۔ اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام دیکھیے ہیں، ہے نا، یہ حضرت اسحاق ہیں، حضرت اسماعیل نہیں ہیں۔ کیسے معلوم اسحاق ہیں اسماعیل نہیں ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے بالکل صحیح فرمایا۔ اس میں یہ بھی آپ سمجھیے کہ ان کی جو بشارت حضرت اسماعیل کے بے غلام حلیم ہے، حلیم ہے ان کی صفت۔ حلیم مانے بردبار ہے،
کوہ وقار ہے، جو سنجیدہ و متین ہے، غیر جذبہ، حلیم کے معنی جو غیر جذباتی ہو، جو جس کے اندر جذباتیت نہیں ہوتی، تو وہاں جو صفت ان کی ہے غلام حلیم، اور یہاں صفت ہے بے غلام علیم۔ یہاں پہ جناب یہ ہم آپ کو ایک ذی علم فردن کی بشارت دیتے ہیں۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ اب یہاں دیکھیں آپ ان کے حضرت اسحاق کی بشارت کے ساتھ ساتھ سورہ، اس سے پہلے جو سورہ حجر میں بھی بشارت کا تذکرہ ہے، اس میں یہ ہے کہ اور اس کے بعد اس کو پوتے کی بشارت بھی دے دی گئی ہے، پوتے کی بشارت۔ یہ حضرت اسحاق کے، جی حضرت اسحاق کے یہاں بچہ پیدا ہوگا، یعنی حضرت یعقوب، یعقوب کی بشارت۔ اب جب یعقوب کی بشارت وہاں جو دیکھیے حضرت یہ سورہ ہود میں ہے، اب سوال پیدا ہوگا کہ حضرت اسماعیل ذبیح ہیں یا حضرت اسحاق؟ ہاں، لیکن اب دیکھیے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق ذبیح ہیں، ان کے خلاف یہ دلیل جا رہی ہے، بہت بڑی دلیل یہ ہے۔ تو حضرت، اور یہ حضرت اسحاق کے قائل بہت سے لوگ ہیں، یہ تو یہود تو ہے ہی ہیں، یہود تو حضرت اسحاق کے قائل ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت میں بھی ہمارے بہت سے مفسرین ہیں جو کہتے ہیں حضرت اسحاق ذبیح ہیں، لیکن قرآن مجھے اس کی تائید نہیں کرتا۔ قرآن مجھے صاف انداز کہتا ہے کہ ذبیح حضرت اسماعیل ہیں، نہ کہ حضرت اسحاق ہیں، کیونکہ وہاں جو ہے سورہ ہود میں جو کہا گیا ہے کہ اور وہاں وبشرنا باسحاق کے بعد وہ یعقوب ہے، ومن وراء اسحاق یعقوب، ومن وراء اسحاق یعقوب، اس کا مطلب یہ ہے کہ اسحاق کو زندہ رہنا ہے اور اس کی نسل بڑھے گی، بچے ہوں گے، پوتے بھی ہوں گے، پوتوں تک کی بشارت دے دی گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل میں ذبیح جو حضرت اسماعیل ہیں، حضرت اسحاق نہیں ہیں۔ چلیے یہ ضمناً بات تھی۔ ہاں حضرت اسماعیل کے بارے میں وہ بھی آپ بتائے تھے کہ جو اپنا وعدہ سچا کر کے دکھائے، تو ہاں ہاں کیا بتائے تھے وعدہ صدق ہوتے ہیں، ہاں مریم میں جو آپ بتائے تھے۔ ہاں مریم میں ہے وَاذْكُرْ فِي اسماعیل انَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ، صادق الوعد، وہ وعدے کا سچا تھا وہ۔ ٹھیک ہے چلیے۔ انہوں نے جواب دیا، قَالَ بَشَّرْتُمُونِي عَلَىٰ مَسْنَ الْكِبْرِ فَمَا تُبَشِّرُونَ، کہتے ہیں کیا تم مجھے بشارت دے رہے ہو اس کے باوجود کہ بڑھاپا آ گیا ہے؟ آخر کس بنیاد بشارت دے رہے ہو؟ دیکھیے یہ انسانی خصلت ہے۔ حضرت ابراہیم پیغمبر ہیں اور یہ فرشتے بشارت دے رہے ہیں، لیکن انسانی خصلت ہے، کیوں آخر تم کیسے بشارت دے رہے ہو؟ کیونکہ ظاہری اسباب نہیں ہیں، بڑھاپا طاری ہے۔ یہاں تو دیکھیں یہاں وہ، اور جو ہے وہاں جو ہے سورہ ہود میں وہ اہلیہ کو بشارت دی گئی، ان کے اہلیہ کو، انہوں نے کہا تھا ہذا بال شیخہ، کیسے بشارت دے رہے ہو، یہ ہمارے یہ بوڑھے کھوسٹ ہیں، بچہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو وہاں یہ ہے، یہاں بھی انہوں نے کہا کہ مسن کبر فما تبشرون، تو اللہ تعالیٰ نے کہا، فرشتوں نے کہا بشرناک بالحق، ہم تم کو سچے وعدے کی بشارت دیتے ہیں، حق کی بشارت دیتے ہیں، اور فلا تکن من القانتین، تم مایوس لوگوں میں سے نہ ہو جانا۔ تو فوراً کہا کہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ یہ بات دیکھیں یہاں تک چلی ہے، یہ چلی ہے یہاں تک بات۔ اور یہ بات بھی بہت زبردست ہے نا مولانا، اس میں ہم سب کے لیے درس ہے کہ وقت کا پیغمبر بول دیا کہ بھائی اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں۔ جی یہ کبھی مایوس بندے مومن حالات چاہے ناسازگار کتنے کیوں نہ ہو جائیں، یہ ایک دم اسباب و مسببات کہیں کا نام و نشان نہ ہو، یہ ایک دم تاریکیاں ہیں، اس میں بھی اللہ والے، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں مایوس نہیں ہوتے، امید کی کرن رہتی ہے، وہ سب شکیبائی تحمل کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرتے ہیں اور آخر میں کامیاب ان کو اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب یہ جو ہے ان سے گفتگو، پھر ابھی انہوں کو معلوم ہوا کہ بھائی یہ ایسے ہی فرشتے نہیں آتے کہ بچے کی بشارت دے دیں، اور کوئی اور مشن ضرور ہوگا۔ کہتے ہیں فما خطبکم، پھر خطبکم ایھا المرسلون، خطب کے معنی اہم ترین معاملہ، اہم ترین، بتا اہم ترین معاملہ کیا ہے تمہارا؟
ایک بشارت ہو گئی بیٹے کی، لیکن کچھ اور مسئلہ بھی ہوگا ضرور جس کی وجہ تم کو بھیجا گیا ہے ایھا المرسلون۔ تب انہوں نے کہا